السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے کچھ ایسے چور ہیں جو بڑی ہی چالاکی سے ہماری نیکیوں کو چرا لیتا ہے، ہمارے قیمتی اوقات کو چرا لیتا ہے، مگر ہمیں احساس تک ہونے نہیں دیتا۔ مغفرت اور رحمت کے مہینے کے خیر و برکت کے لمحات کو ہم سے چھین رہا ہے، مگر ہمیں یہ احساس جاگتا تک نہیں ہے کہ ان سب عادتوں اور خصلتوں کی وجہ سے ہماری زندگی کے سب سے قیمتی لمحے ضائع و برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ 10 چور کون کون سے ہیں جو ہماری نیکیوں اور نیکیوں کے اوقات کو ضائع و برباد کر رہا ہے۔ نمبر 1، موبائل۔ موجودہ زمانے کے اندر ایک مومن اور ایک مسلمان کی تمام نیکیوں کو ضائع و برباد کر دینے والا یہ موبائل ایک ایسا آلہ ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے، مسجد ہو یا پھر بازار، نماز کی حالت میں ہو یا پھر غیر نماز کی حالت میں ہو، ہر وقت ہم اس کے ساتھ چپکے رہتے ہیں۔ آج ایک مسلمان جتنا اس موبائل کا رسیا ہو چکا ہے اور 24 گھنٹے میں جتنی بار کھولتا اور بند کرتا ہے، اس کا اشیر 10واں حصہ بھی اپنے دین و ایمان، اللہ و رسول اور قرآن سے دلچسپی نہیں لینا ہے۔ آج اس موبائل نے مسلمانوں کو ریاکار بنا دیا ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ کہا کرتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اور اب یہ محاورہ بن چکا ہے اور لوگوں کی یہ عادت ہو چکی ہے کہ نیکی کر کے فیس بک پر ڈال۔ ہم اور آپ اس بات کا ہر دن مشاہدہ کرتے ہیں کہ آج کل جو لوگ بھی کچھ بھی نیکی کا کام انجام دیتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کے مالوں کی تقسیم کرتے ہیں، کپڑے وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کسی مریض کی تیمارداری کرتے ہیں۔ الغرض جو بھی نیکی ہو، اس کی سیلفی فوٹو لے کر اس موبائل کے ذریعے تشہیر کرتے ہیں اور پھر یہ درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہمارا کام پسند ہے تو آپ اس نیکی کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اپنی نیکیوں کی تشہیر کرنے والوں کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور انہیں یہ سوچنی چاہیے کہ آخر وہ یہ نیکیاں کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، رب کو خوش کرنے کے لیے یا پھر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ رب العالمین تو صرف انہی نیکیوں کو قبول کرتا ہے جو صرف اور صرف اسی کے لیے کی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اور اللہ نے خود یہ اعلان کر دیا ہے کہ کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ کسی غیر کو ملا دیا تو میں اس کو اور اس کے شریک والے کو کام کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی سوشل میڈیا پر اپنی نیکیوں کی تشہیر کرنے والوں کے لیے ایک وارننگ اور ضرب کاری ہے کہ وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں، ورنہ کل قیامت کے دن ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ میں تمام اہل خیر حضرات سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ اپنے نیکیوں کو چھپا کر انجام دیں، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم میں سے جو اپنے اعمال صالحہ کو چھپانے کی طاقت رکھتا ہے وہ ضرور چھپائے۔ نمبر 2، سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام رمضان المبارک کے قیمتی لمحوں اور نیکیوں کو چرا لینے والا یہ سب سے بڑے چور ہیں۔ اب دیکھیے کہ لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں
روزے کی حالت میں سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام پر لگے رہتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ فیس بک پر فلموں اور گانوں میں بھی لگے رہتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، آج کل لوگ قرآن کی تلاوت سے جی چراتے ہیں، مگر موبائل اور سوشل میڈیا سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نمبر 3، IPL رمضان المبارک کے چوروں میں سے آج کل ایک مسلمان کے لیے جو سب سے بڑا چور ہے وہ IPL ہے۔ یہ ایک ایسا چور ہے جو ہماری نیکیوں کے قیمتی اوقات کو چرا لے رہا ہے۔ بالخصوص جو مسلم نوجوان طبقہ ہے، وہ اس IPL کے چکر میں اپنے تن من دھن سے اس قدر مگن و مصروف ہو جاتے ہیں کہ عشاء کی نماز تک کو چٹ کر لیتے ہیں، اور تراویح کی نماز تو خیر کبھی ادا ہی نہیں کرتے ہیں۔ جو لوگ بھی اس IPL میں دلچسپی لیتے اور دکھاتے ہیں اور اپنے زندگی کے قیمتی اوقات کو ضائع و برباد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ایسا کرنے سے انہیں کون سا فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ جو لوگ بھی IPL کے لیے 3 سے 4 گھنٹے ٹی وی یا پھر موبائل پر وقت گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کو کم از کم یہ بات بھی ضرور سوچنی چاہیے کہ کرکٹ وہ لوگ کھیلتے ہیں، عیش و عشرت، موج و مستی کی زندگی وہ لوگ گزارتے ہیں، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں وہ لوگ کھیلتے ہیں، مگر یہ ٹی وی کے سامنے بیٹھنے والوں اور اپنے ہاتھ میں موبائل کو پکڑنے والوں کو کیا مل رہا ہے؟ سوچو IPL تمہیں کیا دے رہا ہے؟ تمہارا اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا تمہارا اس سے کچھ دنیاوی فائدہ بھی ہو رہا ہے، یا وہ کھلاڑی تمہیں جانتا تک بھی نہیں ہے؟ اگر نہیں تو پھر ایسی چیز میں اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو کیوں برباد کرتے ہو جس سے تمہارا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے؟ اے نوجوانوں، اپنے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وصیت نامہ یاد رکھ لو کہ یعنی ایک مسلمان کے اندر اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو اس سے غیر متعلق ہو، لا یعنی ہو، فضول ہو۔ اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان کے اندر کامل ایمان کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑے جو اس سے متعلق نہیں ہیں۔ نمبر 4، غیبت و جھوٹ۔ ایک روزے دار کے لیے اس کے روزے کے اجر و ثواب کو چٹ کر جانے والا غیبت اور جھوٹ فحش و بہودہ گوئی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں بھی بڑے شوق سے جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، حالانکہ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے سختی سے روکا ہے کہ کوئی روزے دار اور روزے کی حالت میں جھوٹ و غیبت اور چغل خوری وغیرہ کرے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی روزہ دار جھوٹ بولنے سے نہ بچے اور نہ ہی جھوٹی باتوں پر عمل کرنے سے باز رہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، بلکہ ایک حدیث کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصل روزہ زبان کی حفاظت کا ہی قرار دیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانے پینے
چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو ہر بے فائدہ اور بیہودہ کام اور جنسی خواہشات پر مشتمل حرکات و سکنات اور کلام سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی تمہیں دوران روزہ گالی دے یا پھر جہالت کی باتیں کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں تو روزے سے ہوں۔ خبردار، ہر روزہ دار یہ اعلان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد رکھے کہ کتنے ہی روزہ دار ہیں جن کو سوائے بھوک پیاس برداشت کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ملتا ہے۔ نمبر 5، بازار، مارکیٹنگ، شاپنگ۔ رمضان المبارک جیسے ہی مقدس مہینے کے اوقات کو ہضم کر جانے والا ایک چور بازار، مارکیٹنگ اور شاپنگ ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے، تاجروں کی لاٹری لگ جاتی ہے اور وہ پھولے نہیں سماتے ہیں۔ وہ ہر چیز کو مہنگا کر کے بیچتے ہیں اور مسلمان ذوق و شوق سے خرید و فروخت کرتے بھی ہیں۔ عید و خوشی کے نام پر سب سے زیادہ رمضان المبارک ہی میں امت مسلمہ فضول خرچی کیا کرتی ہے، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہر تاجر رمضان المبارک مہینے کی طرف لالچائی نظروں سے دیکھتا اور انتظار کرتا رہتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے جیسے گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے لوگ بازار میں وقت زیادہ گزارنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ سننے اور دیکھنے میں یہ بات بھی آئی ہے کہ بہت سارے لوگ بازار جانے اور شاپنگ کرنے کی وجہ سے اس دن روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ زیادہ خرید و فروخت ہونے کی وجہ سے بہت سارے دکاندار بھی ان دنوں میں روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ رمضان المبارک آیا تو اکثر و بیشتر مسلمان یہی سوچتے ہیں کہ اس رمضان المبارک میں یہ اور وہ چیزیں لینی ہیں، شاپنگ کے لیے فلاں جگہ جانا ہے۔ خاص کر کے رمضان المبارک کے جو آخری عشرے کے ایام ہیں، جن کی فضیلت ہی سب سے زیادہ ہے، ان دنوں میں تو مسلم آبادی کی اکثریت مرد و خواتین بازاروں کا رخ کرتی ہیں اور رمضان المبارک جیسے قیمتی اوقات کو ضائع و برباد کرتی ہیں۔ ہم مسلمانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے نہیں آتا کہ ہم شاپنگ کریں، بلکہ وہ تو اس لیے آتا ہے ہم اپنی مغفرت کروا سکیں، اپنے آپ جو جہنم سے آزاد کروا سکیں، اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ جسے یہ چیز مل گئی اصل اسی کے لیے رمضان کی عید کی خوشی ہے، اور جسے رب کی بخشش و عنایت نہیں ملی اس سے بڑا بد نصیب اور محرم کوئی نہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو عطر سے معطر کر کے خوبصورت لباس زیب تن کر لے، قسم قسم کے پکوان سے اپنے پیٹ کو بھر لے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رمضان المبارک اور شب قدر کی خیر و بھلائیوں سے جو محروم ہو گیا وہ ہر طرح کی خیر و بھلائی سے محروم ہو گیا، اور رمضان المبارک اور شب قدر کی خیر و بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو بڑا ہی بد نصیب ہو۔ نمبر 6، ٹی وی شوائٹ سیریز۔ رمضان المبارک کے قیمتی اوقات کو ضائع و برباد کر دینے والی ایک چیز ٹی وی شوز بھی ہے، اور ایک دور تھا کہ رمضان المبارک آتا تھا لوگ اپنے اپنے گھروں سے ٹی وی کیبل کو کٹ کر دیا کرتے تھے، مگر اب وہ چیز تو بالکل ہی نہ رہی اور لوگوں کو اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ٹی وی سے بڑا خطرناک آلہ تو خود ان کے ہاتھ میں ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے کچھ پروگرام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں،
دیکھا یہ گیا ہے کہ عین افطار و سحر کے وقت پڑوس ملک کے اندر رمضان المبارک اسپیشل پروگرام کے نام سے کچھ پروگرام نشر کیے جاتے ہیں اور لوگ اس میں خوب مزہ لے کر حصہ بھی لیتے ہیں۔ اور تو اور ہے، ایک بات اور بھی میں نے محسوس کی ہے کہ جب کبھی بھی رمضان المبارک آتا ہے، اسلام و مسلمانوں کے نام پر کچھ سیریل نشر کیے جاتے ہیں اور یہ تلقین کی جاتی ہے کہ اس کو دیکھا جائے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال عین رمضان المبارک میں ارطغرل غازی سیریل کے پیچھے مسلم نوجوان کیسے پڑے رہے تھے۔ اسی طرح سے بہت ساری خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جو رمضان المبارک میں بھی اپنے پسندیدہ سیریل کو نہیں چھوڑتی ہیں۔ الغرض ٹی وی کے پروگراموں سیریل میں اپنے آپ کو منہمک کر کے رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کو ضائع و برباد کرنا بہت بڑی بیوقوفی اور بہت بڑی محرومی اور بد نصیبی ہے۔ نمبر 7، رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سارے لوگ صرف دعوتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ جہاں جہاں دعوتیں ہوتی ہیں وہاں وہاں جا کر حاضری دینا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں اور پھر دعوتوں کے اندر اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ ان کے لیے سانس تک لینا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر عشاء کی نماز اور تراویح کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ جان بوجھ کر روزے تو نہیں رکھتے، مگر رمضان المبارک میں ہر دعوت کو ایسے حاضر ہوتے ہیں جیسے روزے دار ہوں۔ الغرض یہ کہ دعوتوں اور زیادہ کھانے کے چکر میں فرض و نفل نماز کو ترک کر دینا یہ بہت بڑی بیوقوفی اور نادانی ہے۔ نمبر 8، لوڈو گیم۔ رمضان المبارک کے قیمتی اوقات و لمحوں کو چرانے والے چوروں میں سے ایک چور موبائل گیمز بھی ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سارے لوگ روزے کی حالت میں ٹائم پاس کے نام پر گیم کھیل کر اپنا قیمتی وقت ضائع اور برباد کرتے ہیں، اور خاص کر بہت سارے لوگ تو لوڈو گیم کے پیچھے تو ہر وقت پڑے رہتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان المبارک یا پھر غیر رمضان ہر وقت اسی لوڈو گیم کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں بھی اس کے ذریعے جوا کھیلتے ہیں، جبکہ جوا تو حرام ہے۔ رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں جوا بازی کر کے حرام کے اندر ملوث ہونا یہ کتنی بڑی سخت دلی کی بات ہے۔ جو لوگ بھی موبائل گیمز کے ذریعے اپنے وقتوں کو برباد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ آخر اس کام سے ان کا کون سا بھلا ہو رہا ہے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس حرکت سے باز آ جائیں اور اس کے بجائے قرآن پاک کی تلاوت میں اپنے آپ کو لگائیں۔ نمبر 9، سونا۔ رمضان المبارک کے بابرکت وقتوں کو برباد کر دینے والے چوروں میں سے ایک چور سونا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں رات بھر فضول گوئی کرتے ہوئے یا پھر موبائل کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہوئے جاگتے ہیں اور پھر سحری کھا کر فجر کی نماز ادا کیے بغیر سو جاتے ہیں، اور پھر دن کا سارا وقت سونے میں ہی گزار دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے روزے داروں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ فرض نمازوں کو چھوڑ کر روزہ رکھتے ہیں۔ بھلا ایسے روزے دار کے روزے کا
کیا فائدہ ملنے والا ہے جو روزہ تو رہتا ہے مگر نماز ہی نہیں پڑتا ہے؟ لہذا جو لوگ بھی زیادہ تر سونے میں اپنا وقت ضائع و برباد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو رمضان المبارک کے اوقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی اس عادت سے باز آ جانا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت یہی سونا ان کے لیے باعث حسرت و باعث ندامت نہ بن جائے۔ نمبر 10، کچن باورچی خانے کی مصروفیت۔ رمضان المبارک کا یہ 10واں چور خواتین سے منسلک ہے، کیونکہ بہت ساری خواتین کا اکثر و بیشتر اوقات ان کے کچن میں ہی گزر جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عبادتوں سے بہت ہی کم جڑ پاتی ہیں۔ ویسے تو رمضان المبارک کا مہینہ خواتین کے لیے بہت صبر آزما اور محنت طلب مہینہ ہوتا ہے۔ افطار و سحر کی تیاری انہیں ہی کرنی پڑتی ہے، جو کہ ایک ناگزیر مسئلہ ہے، مگر اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مرد حضرات اپنی اپنی خواتین کو فقط طرح طرح کے لذیذ پکوان کے پکانے کی فرمائش کرتے رہیں اور انہیں نیکیوں کے انجام دینے سے محروم کر دیں۔ اسی لیے مرد حضرات سے میں یہی کہوں گا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے کام و دھان کو لگام دے کر اپنی اپنی خواتین کو بھی نیکیوں کو انجام دینے کے لیے اوقات مہیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹنے اور 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔